الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، سے پہلے بھی آیات کریمہ میں یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہودیوں نے کہہ دیا سابقہ سارے انبیاء پر اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ حرام اور یہ نبی استعمال کرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ وہ جواب آپ نے تفصیل سے سنا۔ پھر یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے اور یہ کیسا نبی ہے اس قبلے کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بناتا ہے۔ وہ جواب آپ نے 2-3 دن تفصیل سے سنا، جس میں اللہ نے بیت اللہ کی عظمت کو، برکت کو، رحمت کو، ہدایت کو اور دنیا کے قیام کے ذریعے کے طور پر اس کو بیان فرمایا۔ وہ آپ نے 3-4 درس میں سنا تھا۔ آج کی ان آیتوں میں بھی یہودیوں کی ایک اور قباحت کا ذکر ہے۔ وہ یہودی یہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان کی کتابوں میں تھیں اس کا انکار کرتے کہ یہ اس محمد کی یہ صفات نہیں ہیں، وہ کسی اور نبی کی بات ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو تورات میں صفات تم بیان کرتے وہ یہی نبی ہے، تمہارے کرتوتوں کو اللہ کا پتہ۔ دوسری بات وہ یہ کرتے تھے کہ اوس اور حضرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے مسلمان بن کر، تابعدار بن کر، جانثار بن کر، وفادار بن کر آئے، یہودی ان کو آپس میں لڑاتے تھے کہ یہ آپس میں مسلمان لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے، اور یہ ان کی بہت بڑی ایک سازش تھی۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی، مسلمانوں تم ان بے ایمانوں کی باتوں پہ کیوں آتے ہو؟ دشمن تمہیں لڑاتا ہے، دشمن تمہیں آپس میں الجھاتا ہے، دشمن تمہارے ساتھ کھیلتا ہے، تم دشمن کی بات مانو گے؟ تم اپنی دین کی بات مانو، اللہ کے نبی کی تعلیمات تمہارے پاس موجود ہیں، تم ان کو مانو، کسی کی بات کیوں مانتے ہو؟ اگر ایسے کرو گے تو یہ تمہارا دین باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور آج بھی ایسے ہوتا ہے، دشمن ہم سے کھیلتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیسمار خان ہیں، اور دشمن ہم سے کھیل کر ہمیں مروا دیتا ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ نے ان یہودیوں کو جواب دیا، قل
نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے ان یہودیوں کو، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب یہود و نصارا، لم تکفرون، تم کیوں ناشکری کرتے ہو، تم کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی، واللہ شہید، حالانکہ اللہ رب العالمین گواہ ہے، علی ما، ان باتوں کے اوپر تعملون جو تم کرتے ہو۔ آج تک تم نبی آخر الزمان کی گواہیاں دیتے، آج تم اس سے بدلے، اللہ سب کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ نمبر 2، کل، نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، او یہود و نصارا، لم تصدون، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ کس کو روکتے؟ من، ان لوگوں کو، آمن، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو تم روکتے ہو، طرح طرح کی باتیں کر کے، لڑا بڑھا کر، شکوک و شبہات پیدا کر کے، تبغونہا عوجا، تم اس سچے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہی دینے والے تھے اسی سچے دین کی، آج تم الجھاتے ہو۔ وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے بغافل، بے خبر، عما، ان کرتوتوں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، تمہارے کرتوتوں کا اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ آخر میں مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں ان بے ایمانوں کی باتوں میں تم کیوں کان دھرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً، کسی گروپ کی بھی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، تورات انجیل، یہود و نصارہ کی گروپ کی، تم اگر بات مانو گے، نتیجہ پتہ کرو، یردو، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، کم، تمہیں، بعد ایمانکم، ایمان، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بناتے ہوئے، وہ تو تمہیں کافر بنا دیں گے، دین پہ شکوک و شبہات کر کے تمہیں لڑا بڑھا کر تباہ کر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے پھر انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم لوگ، تتلا، تم پہ پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پہ، آیات اللہ، اللہ کے قرآن کی آیتیں، وفیکم، نمبر 2، قرآن کی آیتوں کے علاوہ، فیکم، تمہارے اندر ہے، رسولہ، اس کا رسول، اس کا اخلاق، کردار، اس کی تعلیمات تمہارے اندر موجود ہیں، اب بھی تم ادھر ادھر جاتے ہو۔ فَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو، فَقَدْ هُدِیَ، پکی بات ہے، اس کی رہنمائی کی جائے گی، ہدایت دی جائے گی اس کو، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑے گا برباد ہو جائے گا، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہودیوں کے تسلسل کے ساتھ اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے تھے، وہ جوابات آپ نے بڑی تفصیل سے سنے ہیں کئی درسوں میں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اونٹنی کے دودھ کے حوالے سے، اونٹ کے گوشت کے حوالے سے، اور اسی طرح بیت المقدس کے قبلہ ہونے کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ قبلہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ ساری برکات اور رحمتیں 3-4 دن میں آپ نے سماعت کی تھیں۔ یہودی دین کا دشمن ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسلام پر، اسلام کے لانے والے پیغمبر پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ جب اسلام کے لانے والے پیغمبر کو وہ معاف نہیں کرتا ہے، اسلام کو معاف نہیں کرتا ہے، تو وہ مسلمانوں کو معاف کرے گا، وہ علماء کو معاف کرے گا، وہ نبی کو نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ ہر موقع تلاش کرتا ہے کسی طرح مسلمان کو گمراہ کیا جائے، کسی طریقے سے مسلمان کو کمزور کیا جائے، کسی طریقے سے اسلام کو کمزور کیا جائے۔ اللہ ان یہودیوں کی سازشوں سے قوم کو بچائے۔ اس وقت بھی یہودی یہ سازش کرتا، آج کا یہودی بھی یہی سازش کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے یہودی نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ سازش میں اس وقت کا یہودی سب سے آگے جا رہا ہے۔ امریکہ جیسا ملک معیشت میں یہودیت کے قبضے میں جا رہا ہے، خود امریکہ دنیا پہ راج کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہودی شکنجے میں ہے۔
اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور طرح طرح کے ملکوں میں ایسے فساد، ایسے جھگڑے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں اس سے بچو، اور وہ آپ کے سامنے جس طرح میں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تھے، یہودی دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑتے تھے، مار کھائی جاتے تھے، کمزور پڑتے تھے، شکست ہوتی تھی، ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا زمانہ بالکل قریب ہے، نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس کا یہ نام ہوگا، اس کے باپ کا یہ نام ہوگا، اس کی ماں کا یہ نام ہوگا، وہ مکہ میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے یثرب آئے گا، اور اس کی یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، اس کے ساتھ چلنے والوں کی یہ صفات ہوں گی۔ اپنے لوگوں کو تسلی دیتے یہ علامتیں یاد رکھو، ایسا بندہ آئے گا نا، وہ نبی آخر الزمان ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کر پھر انشاءاللہ ایک طاقتور بنیں گے، اور اس نبی کے ساتھ مل کر ہم اپنے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے، اور اللہ ہمیں فتح دے گا، یہ ذلیل ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اپنے ماننے والوں کو تسلی کے طور پر بھی سناتے تھے کہ فکر نہ کرو، آج مار پڑ گئی، آئندہ ہم اس نبی کے ساتھ پہلے مل جائیں گے۔ اللہ کا کرنا، یہودی جو اپنے لوگوں کو بتاتے تھے اور کہتے اس نبی سے ملیں گے، وہ مخالف پارٹیاں بھی سن لیتی تھیں۔ اب نبی آخر الزمان آیا، یہودی نبی کے ساتھ نہیں جڑے، وہ لوگ پہلے جڑ گئے۔ انہوں نے سنا ہوا تھا یہودیوں سے، نبی آخر الزمان کا پتہ چلا، وہ مکہ میں گئے، حج کے نام پہ گئے، وہیں حج کے نام پر مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، دڑا دڑا مسلمان ہونے لگے، اور سچے نبی کے سچے پیروکار بن گئے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دے کر یثرب مدینہ میں بھی لے آئے، نبی کا تعاون بھی کر دیا، نبی کے ساتھیوں کا بھی تعاون کر دیا، نبی کو ٹھکانہ بھی دے دیا، نبی کے ساتھیوں کو بھی ٹھکانے دیے، کمال کام کیا۔ اسی کو کہتے تھے اوس اور حزرج۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کے صحابہ کو اسلام کا کیا تعاون، نصرت، انہی کا نام قرآن و حدیث میں انصار آ گیا، مدد کرنے والے، کمال کی مدد کی تھی انہوں نے۔ اب ان کو پتہ کیسے چلا تھا؟ انہی یہودیوں بے ایمانوں سے، وہ تھے مخلص۔ انہوں نے کہا جب سچا نبی ہے، یہ بتاتے ہیں، اس سچے کو ہم کیوں نہ قبول کریں؟ وہ پہلے قبول کر گئے اور وہ انصار بن گئے۔ یہودی مفاد کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کچھ مفاد، مال ملے گا، مال دے گا، عہدہ دے گا، جائیدادیں دے گا ہمیں تو ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ریاست مدینہ بھی قائم کر لی۔ اب انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کہا اس نبی سے نہیں جڑنا، یہ وہ نبی نہیں ہے جو ہم بتاتے تھے۔ او بھائی آپ کہتے تھے اس کا نام یہ ہے، ماں کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، مکہ میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے آئے گا، یہ صفات، وہ ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نہ یہ وہ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ، انکار۔ گویا اسلام آگے نہ پھیلے، نبی پر بھی اعتراض، سچے نبی کی بارے میں جو باتیں کیں انہی باتوں سے منکر ہو گئے۔ اللہ ایسے بے ایمانوں سے بچائے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، مسلمان بھی ایسے وتیروں پہ چل پڑتا ہے، جو بات کہتا ہے اس سے مکر جاتا ہے حالات کی تقاضے سے۔ اللہ نے فرمایا کل نبی ان کو بتا دو، یا اہل الکتاب و یہود و نصارا لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی ان آیتوں کا تم انکار کیسے کرتے ہو؟ خود تم نے اللہ کی آیتیں بتائیں، اللہ کے احکام بتائے کہ تورات میں اللہ نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ تھا، آج انکار کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ سچا دین نہیں ہے، یہ سچا رسول نہیں ہے، آج انکار کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم کرتوت کرتے ہو، کل کیا بولتے، آج کیا بولتے ہو، اللہ اس کا گواہ ہے، اللہ تم سے حساب لے گا۔ یہ یہودیوں کی چال بازی اور مکر بازی دیکھو، اللہ ہم سب کو بچائے، کیسے چال باز اور مکر باز لوگ ہیں۔ نمبر 2،
یہودیوں نے دیکھا یہ ایک تو کام یہ کر دیا، لیکن ان کے دیکھتے دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا، ریاست مدینہ مضبوط ہوتی چلی گئی، اور مدینہ کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ دو قبیلے جو پہلے اوس اور حزرج کے نام سے تھے، وہ اسلام کے ساتھ جڑ کر اسلام کے وفادار بن گئے، جانثار بن گئے، زبردست تابعدار بن گئے، مال لٹانے والے، جائیدادیں لٹانے والے، سب کچھ لٹانے والے تھے وہ۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس کا اسلام نے نام انصار رکھا۔ اب یہ انصار کے ساتھ پاس جاتے اور موقع تلاش کرتے کہ یہ انصار جو ایک یک جان بو کر ایک مضبوط جماعت کی شکل میں محمد الرسول اللہ کو ایک جماعت ملی ہے، یہ آنے والے مہاجرین کو بھی ٹھکانہ دے دیتی ہے، آنے والے لٹے پٹے مسلمانوں کو بھی ٹھکانے دے دیتی ہے، مکان بھی دیتی، رہائشیں بھی دیتی، کھانا پینا بھی دیتی۔ باہر والے تو کمزور ہیں، وہ لٹے مارے ہوئے ہیں، یہ مضبوط ہیں، اصل یہ ہیں انصار۔ فلہذا انصار کو کمزور کر دیا جائے، انصار کمزور، مہاجر پہلے سے باہر آئے ہوئے کمزور، کمزور، اسلام ختم۔ انہوں نے یہ سازش کر کے انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر دی، اور اوس اور حزرج دونوں کو لڑانا شروع کیا۔ اوس کو بھڑکایا حزرج والے قبیلے کے خلاف، حزرج والوں کو بھڑکاتے اوس کے خلاف۔ اور اسلام میں آنے سے پہلے اوس اور حزرج تھے، اگرچہ اوپر سے ایک قبیلہ آیا ہوا تھا، بنو کیلا تھا، لیکن دو خاندان ہو گئے، دو خاندانوں کی آپس میں اچھی خاصی پہلی بھی لڑائی ہو چکی تھی، بلکہ ان کی لڑائی 120 سال تک رہی ہے۔ یہ دو بڑے قبیلے تھے اور یہود ان کو لڑاتے اور اپنا اسلحہ تلواریں ان پر بیچتے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ امریکہ لڑاتا، اپنا اسلحہ بیچتا، بدماشیاں کر رہا ہے، پورے ملکوں کو لڑاتا ہے۔ اسلحہ کس کا؟ اس کا۔ خریدو کس سے؟ ڈالر مہنگا کر دو، ڈالر بھی اس سے خریدو، پھر اسی کے ڈالر سے اسی کا اسلحہ خریدو۔ ملک کنگال ہو گئے ہیں، دنیا پریشان ہو گئی ہے کہ ڈالر کنٹرول نہیں، اور ڈالر کنٹرول نہ ہوتا تو غرق کرو، ہماری کرنسی تو نہیں ہے، لیکن اس نے شکنجہ ایسے ڈالا ہوا ہے کہ میں ڈالر کے بغیر بات ہی نہیں کروں گا تم سے، مال میرا خریدو، میرے ڈالر میں خریدو۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس وقت انہوں نے یہی کیا کہ اوس اور حزرج کو لڑاتے بھی تھے، اسلحہ بھی بیچتے تھے، تلواریں بیچتے تھے، زرہ بیچتے تھے، تیر کمان بیچتے تھے، ان کو لڑاتے بھی تھے۔ اب میں بہترین مال بھی کماؤ اور اگلے کو کمزور بھی کرو، لڑاؤ بڑاؤ مراؤ۔ یہ ان کی سازش تھی۔ اللہ نے اسلام کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ جوڑے تو انصار زبردست جڑے، جس کا قرآن خود ذکر کرتے ہیں، وہ سنسار وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے بالکل آخری کنارے میں کھڑے تھے، ادھر روح قبض ہوتی سیدھے جہنم میں گرنا تھا، لیکن اللہ فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ نے تمہیں بچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا، اس کے ساتھ تمہیں جوڑا، تم سارے جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اسلام کی، مسلمان کی، تم مسلمانوں کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ ایسے مسلمان کے ساتھ انصار محبت کرتے، سگا بھائی بھی اس سے اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کرتا جیسے انصار کرتے تھے۔ اسلام پلتا گیا، پھلتا گیا، بڑھتا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اسی انصار اور اوس کو آپس میں لڑاؤ۔ جب بندے کی پرانی باتیں ہوں نا، ان کو یاد کرایا جائے تو شیطان اندر بھڑک آتا ہے۔ ایک بڑی مجلس تھی انصار کی، اوس اور حضرت دونوں انصار تھے، ان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہودی نے یہ سازش کر کے کچھ اشعار پڑھے، اور ان اشعار کے اندر پہلے ایک قبیلے کے لوگوں کے مارنے کا ذکر کیا، تمہارے باپ کو فلاں جگہ یوں مارا گیا،
تیرے باپ کو مارا گیا، تیرا فلاں مارا گیا، تیرا فلاں مارا گیا، ان کی غیرت کو اجاگر کیا کہ اور ایسے ذلیل کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا، آج تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ان کا پانی پیو، ڈوب مرنے کا مقام ہے فلاں، پھر وہ ان میں ہے غیرت آئی۔ دوسری طرف سے تمہارے ساتھ یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا۔ اللہ کا کرنا، باتیں کرتے کرتے شعر و شاعری میں اونچ نیچ ہوتے ہوتے لڑائی چل گئی۔ انصار نے کہا اوے تم نے اچھا دیکھا فلاں جگہ ہمارے بندوں کو اس ظلم کے ساتھ مارا تھا، پھر ادھر سے اشعار پڑے تمہارا فلانا اس طرح ہمارا، جھوٹے موٹے واقعات پیش کر دی، لڑائی ہو گئی ہے، خون ریزی کی انتہا ہونے لگی۔ اوس نے اپنے اوس کو بلایا، میرے اوس والے دیگر آ جاؤ، باہر آواز دے دی، دائیں بائیں آواز دے دی، سارے اوس آ جاؤ، بدلہ لیتے اپنے باپ دادے کا۔ اور حضرت نے ادھر آواز دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، یہ کیا آوازیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے یا للعوس، یا للحزرج، یہ کیا آوازیں ہیں؟ یہ تو شیطانی آواز ہے، قبائل کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر جماعتیں بنانا، یہ تو قوموں کو تباہ کرنے ہیں۔ جیسے آج ہم اس کا بھی شکار ہیں، خود ہمارا ملک اس کا شکار ہے، تو تباہی پھیلی ہوتی ہو۔ ابھی تھوڑا بہت امن آیا کراچی سندھ میں، نہیں تو تباہی انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کو میں مٹانے آیا ہوں، اور آج یہ کیا حمیت کا، عصبیت کا نعرہ ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ فلاں جگہ مجلس تھی اور وہاں شعر پڑے گئے، یہ ہوا، لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، ایک دوسری جماعتیں صف بستہ کھڑی ہو گئیں، تلواریں لے رہے ہیں، اسلحہ خریدا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اوس کو بھی سمجھایا، حضرت کو سمجھایا، کرتے 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 الحمدللہ وہ شیطانی آگ بڑکی ہوئی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور سمجھایا، خدا کے بندو، صاحب کا جو ہو چکا، اللہ نے تمہیں دین دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، کلمہ دیا، ایک جان تھے، یہ کیا کرتے ہو؟ اس چیزوں کو میں مٹانے آیا ہوں، عصبیت کی جنگوں کو، تم دوبارہ عصبیت کو لے کر بیٹھتے ہو۔ صحابہ کو نبی نے ٹھنڈا کیا، فحفظہم، نبی نے ان کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈے ہو گئے۔ اور بعد میں ان کو سمجھ آئی ہے، نبی نے قرآن حدیث سنایا نا، وہی انصار تھے، اور سر حضرت رونے لگ گئے، غلطی ہو گئی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگو، دوبارہ یہ نعرہ نہ ہو۔ اگر یہ جنگ ہو جاتی، مسلمان تباہ ہو جاتا، اسلام تباہ ہوتا، اللہ نے بچا دیا۔ لیکن دنیا کو بتایا یہ یہودی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ کوئی موقع بھی ایسا نہیں چھوڑے گا تمہیں تباہ کرنے کا، اور آج اسی طرح ہمیں لڑاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اسلام پر اعتراض کر کے ایک فرقہ بنایا، اس کو کہتا فلانے نے تیرے خلاف یہ کر دیا، ادھر فلانے کو کہتا تیرے خلاف فلانا یہ کرتا ہے۔ کچھ آج کل بعض علماء سنجیدہ نے اس معاملے کو تھوڑا نیچے لایا، توبہ توبہ توبہ، صحیح لوگ قرآن و حدیث والے آپس میں لڑ رہے تھے، تباہی تھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ طریقہ رہتا ہے دشمن کا، سازشی عناصر کا، اور اس حوالے سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، دوسرا دوسرے کے خلاف لکھے، پھر لڑائی ہے، مارو، اور دشمن کھیل کر تماشا کرتا رہتا ہے ہم سے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، تم ان کو دین سے ہٹا کر لڑائیوں پہ لاتے ہو، دین سے ہٹا کر بے دینی پہ لاتے ہو، دین سے ہٹا کر تم اس کو عصبیت پر لاتے ہو، قبالیت پر لاتے ہو، یہ ظلم تم کیوں کرتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھا انداز اختیار کر تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو سچا دین یہی ہے، پھر بھی تم ایسی سازشیں کرتے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہیں پکڑے گا۔
یہ تو ان کی سازش کا ذکر تھا، لیکن ساتھ مسلمانوں کو بھی بتایا مسلمانوں تم بھی ذرا تنبیہ میں رہو نا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر یہود و نصارہ کے کسی گروپ کی تم اطاعت کرو گے، نتیجہ یہ ہوگا تم یہودی کی بات مان، آج مان، کل مان، یہ ایک ایک بات منواتے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑے گا۔ کیوں یہودیوں کی باتوں میں آتے ہو؟ کیوں عیسائیوں کی باتوں میں آتے ہو؟ وہ کبھی اسلام پر اعتراض کرے گا، کبھی علماء پر اعتراض کرے گا، کبھی قرآن پر اعتراض کر دے گا۔ وہ تو تمہیں آہستہ آہستہ اعتراض کرتے سچے نبی پر اعتراض کر دے گا، اور سچے نبی کا اعتراض تو نے سنا، تیرے اندر اسلام کہاں ہے؟ سچے قرآن پر اعتراض ہو گیا، پیچھے ایمان کہاں رہتا ہے؟ فرمایا ان کی باتوں میں مت آؤ، اور ان کی باتوں میں آ کر مسلمان کے ساتھ دشمنی نہ کرے۔ تم سارے کلمے کے مسلمان بھائی، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے بھائی ہیں، سب کا رشتہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس رشتے کے اعتبار سے تو لحاظ رکھو ایک دوسرے کا۔ کافر ایک دوسرے کے کفر کا لحاظ رکھتا، تم اپنے کلمے کا لحاظ بھی نہیں رکھتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف آ جاتے ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمائے ان کی باتوں میں نہ آنا مسلمانوں، اگر تم ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ کے طریقے کی اتباع تم نے کر لی، بات مان لی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ کام ان کا آج بھی ہے، اور بڑے رقیق انداز میں اسلام پر اعتراض، نبی پر اعتراض، حدیثوں پر اعتراض۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بڑی ریسرچ کر آیا ہوں، مجھے حدیثیں 2 مل گئی ہیں، اور اعتراضوں کی دنیا کھول بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ ہے پیچھے ڈور کہاں ہے۔ یہود کی ڈور ہوگی، عیسائیوں کی ڈور ہوگی، مرزائیوں کی ڈور ہوگی۔ مرزا یہودیوں کا چربہ ہے، انہی کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمائے ان سے بچو۔ اور نمبر 2، آگے اللہ نے صحت تنبیہ کی، صحت تنبیہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا یاد رکھو 2 چیزیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں، قرآن ہے، محمد کا فرمان، اس کے بعد اور کس چیز کے پیچھے جانا چاہتے ہو؟ کدھر جانا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم اس سچے دین سے کیسے انکار کرو گے، کیسے ناشکری کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن تمہارے پاس موجود ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں، نبی موجود، نبی کی تعلیمات موجود ہے، حدیث موجود ہے، قرآن تمہارے سامنے، حدیث تمہارے اندر موجود، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یاد رکھو ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے۔ یہودیوں کی بات نہیں ماننی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی، جو کہتا ٹھیک کہتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں، ہماری سمجھنے کی غلطی ہے، ہماری عقل کی کمزوری، لیکن یہودیوں کی، مرزائیوں کی، عیسائیوں کی بات مان کر اعتراض نہ کر بیٹھنا ہے قرآن پر۔ یہی اس سے حدیث حل نہیں ہوتی ہے، وہ ہماری کمزوری، ہماری سمجھ کی کمزوری۔ اعتراض نہ کر دینا حدیث کے اوپر، سچے نبی پر اعتراض نہ کر دینا۔ فرمایا یہ 2 عظیم چیزیں تمہارے پاس ہیں، اس کے بعد تم جانا کدھر چاہتے ہو؟ فرمایا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی اس بات کو مضبوطی سے پکڑے، قرآن کو بھی، نبی کے، اللہ کے نبی کو بھی، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم کی رہنمائی ملے گی۔ جو ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جائے گا ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنے وفات کے ایام میں بھی یہی کہا کرتے تھے، ترکتم فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جانتا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم نے مضبوطی سے اس کو پکڑا۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری اللہ کے رسول کی سنت حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں ان دونوں کے ساتھ سچے طریقے سے جڑنا نصیب فرمائے، اور آج کے مسلمان کو ان بےایمانوں کی سازشوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اپنے دین کا پیروکار بنائے، یہود و نصارہ کی پیروکاری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔